بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ شدید بیمار تھیں، تو جناب علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ، آج تک تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کبھی کوئی شکایت نہیں کی، آج آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، یا علی، آج میرا انار کھانے کا دل کر رہا ہے، آپ مجھے ایک انار لا دیجئے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بس اتنا ہی، آج میں آپ کے لیے انار لے کر آؤں گا۔ اس وقت انار کا کوئی موسم نہ تھا، پھر بھی جناب علی نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے انار لینے کے لیے گھر سے باہر نکل گئے۔ آپ علیہ السلام ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ وہ یہودی تجارت کا کام کیا کرتا تھا، تو آپ نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے یہودی باہر آیا، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایک انار چاہیے۔ تو یہودی بولا، بھلا اس موسم میں آپ کو انار کہاں ملیں گے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں انار موجود ہے۔ تو یہودی بولا کہ میں سچا یہودی ہوں اور میرے گھر میں ایک بھی انار موجود نہیں ہے۔ تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں انار موجود ہے۔ تو یہودی غصے سے بولا کہ آپ نے کیوں ضد پکڑ لی ہے؟ میں نے کہا نا کہ میرے گھر میں انار تو کیا، انار کا ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے۔ اندر سے یہودی کی بیوی پردے میں کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ تو یہودی کی بیوی نے کہا، آپ بحث نہ کریں، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں اور آپ بھی کلمہ پڑھ لیجئے، کیونکہ ہمارے گھر پر ایک انار موجود ہے۔ یہودی یہ سن کر پریشان ہو گیا کہ گھر میرا ہے اور علم اس کو ہے۔ تو یہودی گھر میں گیا اور دیکھا کہ ایک انار وہاں موجود ہے۔ تو یہودی نے وہ انار مولا علی علیہ السلام کو دے دیا، اور وہیں پر ہی یہودی نے کلمہ حق بھی پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت علی علیہ السلام وہاں سے انار لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دیکھا کہ راستے میں ایک اندھا فقیر پڑا ہے اور یہ صدا دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کچھ کھلا دے۔ تو مولا علی علیہ السلام اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور اس فقیر کے پاس آ گئے اور فقیر سے پوچھا کہ اے بزرگ، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو فقیر بولا کہ بیٹا، میں بھوکا ہوں اور میرا دل انار کھانے کو کر رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس تو ایک ہی انار تھا۔ مولا علی علیہ السلام سوچنے لگے کہ انار تو ایک ہی ہے، اور انار اگر میں فقیر کو دیتا ہوں تو گھر جا کر میں کیا جواب دوں گا، اور میں تو اپنی زوجہ سے وعدہ کر کر آیا ہوں کہ میں آپ کو آج انار کھلاؤں گا۔ فاطمہ نے آج پہلی باری تو کوئی فرمائش کی ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام سوچنے لگے کہ انار اگر میں فاطمہ کے لیے لے کر جاتا ہوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر کو اس تڑپتی ہوئی حالت میں نہ دیکھ سکے، تو حضرت علی علیہ السلام نے وہ انار اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس فقیر کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ گھر تشریف لے آئے۔ گھر آ کر مایوسی سے بیٹھ گئے۔ اندر سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ باہر آئیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے شیر خدا، میں نے تو صرف ایک ہی انار کی آپ سے خواہش ظاہر کی تھی، آپ نے تو 10 انار مجھے بھجوا دیے۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ انار میں نے آپ کے لیے نہیں بھجوائے، یہ انار تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھیجے ہیں۔ اس کے بعد جناب علی نے سارا کا سارا قصہ جناب فاطمہ زہرا سے سنا دیا۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھیں۔ اتنے میں ایک عورت نہایت ہی ادب کے ساتھ بولی کہ اے بنت رسول، وہ کون سی عورتیں
عورتیں ہیں کہ جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا، اور وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن کا گھر آباد نہیں ہوتا۔ تو جیسے ہی جناب فاطمہ نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگیں، میں نے اپنے بابا جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 ایسی عورتیں ہیں کہ جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا، اور اللہ کبھی بھی ان کے گھر کو آباد نہیں کرتا۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جنہیں اللہ معاف نہیں فرماتا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی عورت تو وہ ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور اپنے شوہر کا حکم نہیں مانتی، یعنی کہ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی تو ایسی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، جو عورت اپنے آپ کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتی ہے اور ہر چیز کی حفاظت کو سمجھتے ہوئے نگہبانی کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 2، بے پردہ عورت، یعنی دوسری عورت وہ ہے جو بے پردہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا ہے کہ جو عورتیں دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں اور وہ عورتیں جو اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتی تو انہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ جنت میں سبھی اللہ پاک کا دیدار کرنا چاہیں گے، لیکن جو عورت پردے میں رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا دیدار کرنا چاہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے یہ یاد رکھنا کہ جو عورت اپنے پردے کا خیال نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے گھر کو کبھی آباد نہیں کرتا۔ نمبر 3، بے حیائی پھیلانے والی عورت۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیسری عورت وہ ہوگی جو بے حیائی کو عام کرے گی، یعنی اپنے دین سے ہٹ کر بے حیائی کے کام کرے گی، غیبت اور چغلی کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں کو پسند نہیں فرماتا۔ میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اپنے مذہب کا مذاق اڑائے گی اور اپنے دین سے ہٹ کر کام کرے گی اور چغل خور ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی پسند نہیں فرماتا، اور ایسی عورت کا بھی گھر اللہ تبارک و تعالیٰ آباد نہیں رکھتا۔ اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے عورت، یاد رکھنا کہ یہ 3 کام ایسے ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیتے ہیں۔ اے عورت، اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو ان 3 بری عادتوں سے آج ہی توبہ کر لو، اور ویسے بھی اسلام کی شہزادیوں کو پردے میں ہی رہنا چاہیے کہ ان کی اصل خوبصورتی تو پردے میں ہی ہے۔ قرآن شریف کے اوپر غلاف چڑھا ہوتا ہے اور دوسری کسی بھی کتاب پر غلاف نہیں چڑھا ہوتا، کیونکہ دنیا میں سب سے خوبصورت ترین کتاب قرآن مجید ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔